احمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو خمی، اسی میں ہو کمی، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. شروع کرتا ہوں میں اپنے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. ایک مرتبہ سارا مجموعہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، برادران اسلام اور مکتب نورانی مسجد کے تمام طلبہ اور طالبات، میں سب سے پہلے حق جل مجدہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مالک و مولا نے ہمیں اور آپ کو مختصر وقت کے لیے اس مکتب کے سالانہ اور سمر ویکیشن کے آخری پروگرام میں اللہ پاک نے ہم سب کو جمع فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ حضرات ہمارے شہر کے ایک عظیم مستند عالم دین مولانا نعیم صاحب ندوی سے بھی اور قاری مناف صاحب قاضی سے بہت سی قیمتی باتیں اس وقت آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں اپنے اکابر، اپنے بزرگان دین کی جو قیمتی موتیاں امت کے سامنے رکھی ہیں، دو چار باتیں بھی رکھنے کی ہمت اور کوشش کر رہا ہوں. دوستوں بزرگوں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں بغداد کا نام لیتے ہی ہمیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں. مگر تاریخ بغداد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. بغداد کے ایک عظیم رہنما، بغداد کے ایک عظیم بادشاہ، وقت کے حاکم نے اعلان کیا کہ میرا شہزادہ جوان ہو چکا ہے، اب اسے نکاح کرنے کا ارادہ ہے. میں اپنے شہزادے کو میں ایسے لڑکی کو نکاح میں لوں گا جو حافظ قرآن ہوگی، جو حافظ قرآن ہوگی. تو اس نے پورے بغداد میں اعلان کرا دیا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جس گھر کے اندر حافظ قرآن ہوگی وہ اپنے گھر میں چراغ جلا دیں. ہم کسی گھر سے جس گھر میں چراغ جلتا ہوگا اس گھر کی لڑکی سے اپنے شہزادے کا ہم نکاح کرا دیں گے. خاموش بیٹھو ابو جہل کے دشمنوں، ہم نے تمہارا اب تک سنا ہے، ہمارا بھی تو کچھ سنو. بادشاہ وقت نے جب اعلان کیا اور رات بغداد سٹی کا معائنہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا کہ دیکھیں کس گھر میں چراغ جل رہا ہے، پھر اس گھر کی لڑکی سے میں اپنے شہزادے کا نکاح کروں. سنو نوجوانوں، تاریخ بغداد میں لکھی ہوئی یہ بات کہ پورے بغداد شہر کے ہر گھر میں چراغ جل رہا تھا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے بغداد کے ہر گھر کی بچی حافظ قرآن تھی. پھر بادشاہ کو یہ فکر ہوئی کہ میں کس گھر کی لڑکی سے حافظہ سے میرے شہزادے کا نکاح کراؤں. اس نے دوسرے دن ایک اعلان اور نکالا. سن رہے بھائی؟ دوسرے دن ایک اعلان اور نکالا. اس زمانے میں سیاہ ستہ جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، علماء کرام سے معلوم کرنا چاہیے
میں تو کہتا ہوں کہ آپ کچھ وقت نکال کر مدرسہ آنا چاہیے، مدرسے میں آ کر پوچھنا چاہیے کہ حضرت سیاہ ستہ جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، یہ جو حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ تو ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، کم سے کم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے دعوت اللہ کے کتب خانے میں الحمدللہ ان کتابوں کو برکت کے طور پر پڑھنے کے لیے اور زیارت کے لیے بھی ہم نے رکھا ہے۔ اسی لیے کبھی آپ وقت نکال کر آپ ان کتابوں کو زیارت کیجیے۔ علماء حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ موطا امام مالک کے حدیث کی ایک مستند کتاب ہے۔ بادشاہ وقت نے اعلان نکالا کہ بغداد شہر کے ہر گھر میں حافظ قرآن ہے، ایک شرط یہ ہے کہ جو بچی بغداد شہر کی موطا امام مالک کی حافظہ ہوگی ہم اس کا نکاح کرائیں گے اپنے شہزادے کے ساتھ۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائیوں، جب دوسری رات اس نے بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہیں، بغداد کے آدھے سے زیادہ گھروں میں چراغ جل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ موطا امام مالک کی حافظہ، قرآن کی حافظہ، اللہ اکبر۔ اس وقت کا ماحول کیسا ہوگا، اس وقت کا بغداد کیسا ہوگا، اس وقت کے رہنما اور بادشاہ کیسے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اسی بغداد کے ایک بادشاہ کا بھی ذکر لکھا ہے، ان کا نام تھا بادشاہ شجاع الدین کرمانی، بادشاہ کا نام تھا۔ وہ مختلف بغداد کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ طلبہ آپ چلے جاؤ، کھانے کا نظم ہے، کھانا کھا لو جاؤ۔ بغداد کی مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے، تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو دیکھا ایک نوجوان بڑی اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بڑی اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ وقت نے اپنے ساتھ رہنے والے ساتھیوں سے کہا کہ جب اس طالب علم کی، اس نوجوان کی نماز جب فارغ ہو جائے اسے میرے دربار میں حاضر کرنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بادشاہ کے جو ذمہ دار تھے، جو غلام تھے، خادم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو بادشاہ نے یاد کیا ہے، آپ کو بادشاہ نے یاد کیا۔ وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، بادشاہ وقت نے مجھے کیوں بلایا ہوگا، کیوں بلایا ہوگا۔ اسی فکر میں وہ بادشاہ کی خدمت پہ پہنچے۔ بادشاہ بڑے ادب احترام کے ساتھ انہیں قریب کیا، سامنے بٹھایا، کہا بیٹا تمہارا نکاح ہوا ہے؟ لے شرماتے شرماتے کہا کہ حضرت میں تو ابھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ اچھا نکاح ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا ہاں کہوں تو بھی مشکل، نہ کہوں تو بھی مشکل۔ اس نوجوان نے کہا حضرت نکاح کا ارادہ تو ہے۔ اچھا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اچھا نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں اپنی شہزادی کو تمہارے ساتھ نکاح میں دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے؟ اس نوجوان کی اور پریشانی بڑھ گئی، ہاں کہوں تو بھی مشکل، نہ کہوں تو بھی مشکل۔ بڑی پریشانی کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ حضور اگر آپ اپنی شہزادی کا مجھ طالب علم سے نکاح کروانا چاہتے ہیں تو میں راضی ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ اب اس نوجوان جب گھر پہنچا اپنی امی سے کہا کہ میرا فلاں شہزادی سے نکاح ہو گیا۔ والے رشتہ دار بولے اچھا نکاح ہو گیا وہ بھی شہزادی سے؟ اچھی بات ہے، ہم اپنا گھر صاحب جو بھی چھوٹا موٹا مکان تھا، گھر صاحب کی ایک دو وقت کے کھانے کا نظم تھا، اس کے سب ترتیب لگائے۔ جب دلہن کو لے کر پہنچے دوپہر میں شرماتے شرماتے تھوڑا سا وقت گزرا، جب رات کا وقت آیا تو میاں بیوی دونوں بیٹھے رہے اور شام کا جو کھانا تھا وہ رکھا ہوا تھا۔ وہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو شرماتے شرماتے وہ بھی تھوڑا کھائے وہ بھی تھوڑا کھائے، کچھ بچ گیا۔ تو اس نوجوان نے اپنے دلہن سے یا شہزادی سے کہا دیکھو یہ بچا ہوا کھانا نکال کے رکھو، کل صبح ہمیں کام کرنا۔ جب اتنا کہنا تھا وہ شہزادی جو دلہن بن کر آئی تھی زاروں قطار رونے لگی۔ اب وہ نوجوان سمجھ گیا یہ میری جھوپڑی، یہ میرا کھانا، یہ میرا دسترخوان، یہ میری سوکھی روٹی اور یہ ماحول، یہ سب اسے پریشان کر رہے ہیں، ان کے والد نے تو ان کے ساتھ ظلم کیا۔ شہزادی میری دلہن، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تیرے باپ نے، آپ کے والد محترم نے، بادشاہ سلامت نے میرا نکاح زبردستی کرایا ہے۔ مگر دلہن کی بات سنیے، اس لڑکی کا جملہ سنیے، کہا کہ میرے سر کے تاج،
मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आपका मकान झोपड़ी का है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे दस्तरखान पे सूखी रोटी और मामूली सालन है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे मैं निकाह हुई, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपने शाम का खाना जो बच गया वो कल की फिक्र आप कर रहे हैं। मेरे वालिद मोहतरम ने तो आपकी बड़ी तारीफी की, बड़े आप नमाजी हैं, बड़े दीनदार हैं, बड़े मुतवक्किल हैं, बड़े अच्छे हैं। आप आज की तो फिक्र कर रहे हैं और कल की भी फिक्र कर रहे हैं। जो मालिक अल्लाह आज खिला रहा है वो क्या कल नहीं खिला सकता? मेरे भाई एक जमाना वो था कि अपने बच्चियों का तरबियत ऐसी होती थी। तो आज मेरे भाइयों, जिस बगदाद शहर की तारीफ किताबों में लिखी हुई है, आज मैं पूरे जिले के अंदर ये कहता फिरता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तालुके में, हमारी बस्ती में 21 हाफिज और 13 उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम कर रहे हैं। अभी कल मैं अन्नीगिरी एक बस्ती गया था, 16 मस्जिदें हैं, 3,500 मस्जिद, 3,500 मकान है माशाअल्लाह उस अन्नीगिरी बस्ती में। सिर्फ 2 हाफिज हैं, सिर्फ 2 हाफिज। अल्लाहु अकबर। आज आप ताज्जुब करेंगे, मैं बैठे बैठे हिसाब किया यहाँ पर, इस वक्त आपके मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह 17 हाफिज और आलिम बैठे हुए हैं। इस वक्त आपकी खिदमत में 17 आलिम बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। दावतुल्लाह के फारिगीन इस वक्त आपके सामने बैठे हुए, हर एक अपने हिसाब से काम कर रहा है। उनमें से नुमाइंदा तौर पर उलमा, 13 उलमा जो दारुल से फारिग है, दारुल से इफ्ता किए, नदवे से फारिग हुए, मज़ाहिर उलूम से फारिग हुए, माशाअल्लाह कितनी बड़ी बात है। तो आज आपकी बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हुफ़ाज़ का एक जम्मे गफीर मौजूद है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जहां अपने अकाबिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने हमारे लिए कोशिशें, मेहनतें, न मालूम किनकी आंसुओं का नतीजा था, कोई ना कोई गर्म आंसू बहाकर चले गए हैं, जिसका नतीजा है कि आज हमारी बस्तियों में मकतब चल रहे हैं, मदरसा चल रहा है और हमारे इलाके में मकातिब चल रहे हैं, उलमा हुफ़ाज़। मुश्किल से मैं जानता हूं बचपन में कि एक हाफिज साहब जो यूपी से, बिहार से आते थे, उन्हें देखने के लिए हम पहुंचे थे और उनके लिए पानी पिलाने के लिए मिट्टी बॉडी के पानी लाते थे। वो हाफिज साहब खुद पूछते, क्या पानी मीठा नहीं होता? मीठे बॉडी से पानी लाते हैं आप लोग। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज अल्लाह का करम है कि आपकी बस्ती में इतने उलमा और हुफ़ाज़ काम कर रहे हैं, ये अल्लाह का करम है। तो मेरे भाइयों, जहां काम हो रहा है तो मकातिब इस्लामिया ये हमारे नबी की घर की मीरास है। मेरे भाई, जिस बस्ती में मकतब और मदरसा होता है, समझो कि वो अल्लाह की रहमतें, बरकतें उस बस्ती में उतरना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने से क्या होगा, 1-2 सूरतें पढ़ाने से क्या होगा, वजू के गुस्ल के फराइज पढ़ाने से क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत करने से क्या होगा, 1-2 घंटे से क्या होगा। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं कि इन्हीं बच्चों की मासूम जबानों से जब अल्लाह की बड़ाई और बुजुर्गी बयान की जाती है, आसमान से उतरने वाले अज़ाबात को रोक किया जाता है। जहाँ कुरान की तालीमात होते हैं, जहाँ उलमा और हुफ़ाज़ होते हैं, अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाई, आपकी बस्ती माशाअल्लाह एक मेहनत हो रही है। खुसूसी तौर पर हमारी इस बस्ती के पुराना मकतब नूरानी मस्जिद, हाँ माशाअल्लाह यहाँ एक मेहनत हो रही है। इसी तरीके से हमारे शहर में मदीना मस्जिद में माशाअल्लाह मकतब की मेहनत हो रही है, किला मस्जिद में मकतब की मेहनत हो रही है, मक्का मस्जिद में मकतब की मेहनत हो रही है, जामिया मस्जिद के एरिया में मकतब की मेहनत हो रही है। मगर आप जरूरत है कि मुनज़्ज़म मकतब की जरूरत है, फिक्र के साथ। उसके लिए मेरे भाइयों, हमारे बड़ों ने लिखा है, मकतब में जो मीम है ना, शुरू में सबसे पहले मकतब में मुताल्लिम होना चाहिए, बच्चे हमारे होना चाहिए। दूसरी बात फरमाया कि मकतब का जो मीम है, दूसरा काम मुअल्लिम होना चाहिए। मुअल्लिम तजुर्बेकार, पढ़ा लिखा हुआ मुअल्लिम होना चाहिए। और फरमाया, तीसरी बात फरमाते हैं कि जिम्मेदारों की मुआयनत होना चाहिए, साथ होना चाहिए, तब जाके मकतब माशाअल्लाह चलता है। चौथी बात फरमाते हैं कि वो मकतब मुस्तकिल होना चाहिए। ये 4 बातें जिस मकतब में होंगी वो मकतब मिसाली मकतब बनेगा। तो माशाअल्लाह इस वक्त हमारे मुतालिम तो मिल रहे हैं, मगर गिने चुने मुतालिम। देखिए, हमारी इस नूरानी मस्जिद के अतराफ में 150 मकान हैं। अगर एक घर के 2 बच्चे पकड़ेंगे 300 बच्चे होना चाहिए। कितने बच्चे हैं? बहुत मुश्किल है, 50-60 बच्चे हमारे पास।
تو میرے بھائی ہم مکتب کی ذمہ دار اور نورانی مسجد کمیٹی کی ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے ایک ایک گھر کو جا کر جہاں بچہ ہے بچی ہے اسے مکتب کے لانے کی فکر کریں۔ میں آپ کو اپنے اکابرین کی ایک بات سناتا ہوں۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی کا بچہ اگر بیمار ہے کوئی مہلک بیماری میں مبتلا ہے اس کے علاج کے لیے ماں باپ دن رات کوشاں رہتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی زندگی کی پونجی لگا کر اپنے بچے کی صحت یابی کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے اس سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہمارے محلے کے بچے دین کی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں، دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں۔ یہ جو دور یہ جو ماحول چل رہا ہے میرے بھائیو علمی دور ہے، یہ اسکول کالج کانوینٹوں اور کوچنگ اور ٹیوشن کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو اسکول کانوینٹ جانے والے بچوں کو ان کے کتابوں کے بوجھ سے ان کے تھیلیاں ان کے بیگ کی وجہ سے وہ پھولے جا رہے ہیں، وہ کتابیں وہ ان کے بیگ اور اس کے بوجھ کی وجہ سے ان بچوں کے کندھے جھکے جا رہے ہیں، اور ان بچوں کے ٹیوشن کی فی اور ڈونیشن کی فی ادا کرنے کے لیے باپ کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، اور بچوں کے ٹیوشن کی تیاری اور ٹفن کی تیاری کے لیے ماں کی نیند اڑی جا رہی ہے۔ ان بچوں کا ایسا ہوم ورک کیا جا رہا ہے کہ اس کی تیاری اور ترتیب کے اندر بچوں کی مسکراہٹ اڑی جا رہی ہے۔ مگر اللہ والوں نے آگے لکھا ہے یہ ساری کوششیں محنتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ اسکول کالج کانوینٹ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو کر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، وقت کا حاکم بنے گا۔ میرے بھائیوں اسی امید کے اندر اپنے خواہش ارمانوں کا ایک تاج محل بنا کر رکھتے ہیں، مگر جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں ڈگری حاصل کر لیتے ہیں ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے پروفیسر بن جاتا ہے ایک ذمہ دار بن جاتا ہے، مگر وہ اپنی خواہش اور اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ آسٹریلیا چلا جاتا ہے۔ ایک بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اسے بڑے بڑے ڈگریاں اسے دلاتے ہیں، اور جب وہ اس کے جوڑ کا کوئی نکاح ہو جاتا ہے وہ بھی اسے لے کر کینیڈا چلے جاتا ہے۔ اب رہے بات دو ماں باپ ایک وسیع گھر کے اندر اس انتظار میں رہتے ہیں، نہ معلوم میرے بچوں کا کب فون آئے گا، معلوم نہیں کہ میرے انتقال پر وہ آئیں گے بھی نہیں آئیں گے، میں کفن کون پہنائے گا غسل کون پہنائے گا، میں غسل کون دلائے گا۔ میرے بھائی اسی امید کے ساتھ ان کی زندگی کا شیش مال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور میرے بھائیوں وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جن کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا مگر دین کی انہوں نے فکر نہیں کی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سب کی فکر کی، جسمانی اور ضروریات زندگی تعلیم کی سب کی آپ نے فکر کی، مگر میرے بھائی روحانی طور پر اسے سب سکھایا مگر اسے رب نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، اسے آخرت ایمان کی دولت آپ نے نہیں سکھائی تو اسے آپ نے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مکاتب اسلامیہ کا ہم ساتھ دینے والے بنے، اور خصوصی طور پر سمر ویکیشن میں مدارس میں مکاتب میں ماشاءاللہ سمجھا کر پڑھا کر ان کی تختیوں پر وہ کلام اور وہ دین کی بنیادی باتیں سکھا کر تو بھیجتے ہیں۔ اب ماں باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ خود جیسے مولانا نے بہت سی باتیں بتائے، ایسے ہی مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ 4 چیزوں پر اپنے بچوں پر دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 اپنے بچے کو جھوٹ بولنے پر پکڑیں کہ کبھی بچہ جھوٹ نہ بولے، اس بات کی فکر کریں کہ بچہ کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اپنے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے وہ بغداد سے جیلان سے بغداد کو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، 40 اشرفے کی تھیلی بغل میں اس نے ماں نے سی رکھی تھی، اور جاتے ہوئے بیٹے کو ماں نے کہا تھا کہ عبد القادر جو بھی پریشانی حالات آ جائیں مگر سچ بولنا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں ڈاکو راستے میں راہگیروں کو مسافروں کو لوٹا کرتے تھے، وہ قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا، اتفاق سے عبد القادر جیلانی کا بھی نمبر آ گیا۔ ایک ڈاکو نے پکڑا، نکال تیرے پاس کیا مال ہے؟ کہا میرے پاس تو 40 اشرفیہ ہیں۔ اس ڈاکو نے کہا کہ مذاق کرتے ہو؟ اس نے اپنے بڑے جو ڈاکو سردار تھا کہا کہ دیکھو یہ بچہ مذاق کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 40 اشرفیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بیٹا سچ کہو، 40 اشرفیہ کوئی معمولی قیمت کی نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ کہاں ہے؟ بولے یہاں ہے۔ ارے سب کو چھپا چھپا کے اپنا مال بچا بچا کے گزرنے کی فکر کر رہے ہیں، تو کیوں دکھا رہا ہے؟ تو کیوں دکھا رہا ہے؟ کہا اس جیلان کے رہنے والے شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر خود میرا پانی بنے، انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ ہمیشہ سچ کہنا۔ اللہ، اس ڈاکو کو اتنا اثر ہوا، کہا کہ ایک بچہ معصوم دین کا علم سیکھنے کے لیے بغداد جا رہا ہے اور اپنی ماں کی بات پر ایسی نصیحت کر رہا ہے، سب توبہ کر کے
وقت کے ولی اور وقت کے دیندار بن گئے. تو میرے بھائیو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، آج تو ایسا ماحول ہے کہ جو بچہ جھوٹ بولتا ہے اسے ہم زیادہ تعریف کرتے ہیں. اس لیے ہم بارہ کہتے ہیں حرام کو حلال سمجھے گناہ کیے تو کمال. آج ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو بچہ جھوٹ بولتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، دھوکہ دے کر آتا ہے. اور بہت سے بچے بھی نوجوان کہتے رہتے ہم نے چونا لگا دیا، ٹوپی پہنا دیا، بکرا بنا دیا، الو اور بیوقوف بنا دیا. ارے دھوکہ دینا اسلام میں منع ہے. اگر بچہ یہ کام کر کے آ رہا ہے تو آپ ضرور اسے پکڑیں. دوسرا کام فرمائے میرے بھائیوں، جھوٹ نہ بولیں. دوسری بات فرمائے چوری نہ کریں، چوری نہ کریں. اور تیسری بات فرمایا کہ گالی گلوچ نہ کریں. ہاں یہ بھی تو بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ایسے گندے گندے گالیاں ایجاد ہو چکی ہیں، خود ماں باپ اور بچے. میں تو عام طور پر کہتا ہوں یہ بھی ایک سازش ہے اردو اسکولوں کو، مدارس کو بدنام کرنے کی. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اردو سال میں پڑھتا ہے کہ ایسے گالی دیتے. میں نے سنا ہے کہ جو بچہ فحش اور گندی گالی دیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اردو اسکول میں پڑھتا ہے. دیکھیے اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ اور بڑے ایسے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہم طالب علم کے زمانے میں جب مظاہر پہنچے تھے 96 میں 96 میں مظاہر پہنچے تھے، ہمارے عام طور پر باگلکوٹ اور بیجاپور ضلع کے طلبہ کی ایک عادت ہے، بات بات پر تیری ماں کا کہتے ہیں. وہ بہار کے، بنگال کے، یو پی کے فلاں بچے، ارے یار تو کیسا ہے، ہمیشہ ماں کی گالی دیتا ہے. ان کو بہت برا لگتا تھا. ہم تو بڑے عام طور پر تیری ماں کا، اس کی ماں کا، ایسے ہم لوگ بولتے رہتے ہیں. تو کہے تم ماں کو گالی دیتے یار. تو بولے ارے ماں کو گالی نہیں دے رہے، ہم ماں کی تیری دعا دے رہے ہیں، کہتے ہیں ماں کا بھلا ہو جائے. یہ تو ہم نے تشریح کی، مگر ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کی ماں کا. تو حالانکہ ماں کا جملہ یہ اتنے بری عادت ہے، مگر آج بچے بوڑھے عام طور پر ماں باپ بھی کہتے ہیں حرام خور. کیا حرام کھا رہا ہے بچہ؟ اس جملے پر کبھی تو غور تو کیا کرو. حرام خور کہتے ہیں بچے کو. وہ آپ کا کھا رہا ہے، حلال کا کھا رہا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کی تربیت میں ہے، اور اسے آپ کہہ رہے ہیں حرام خور، نسل حرام. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیوں آج ماں باپ ہی ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے بچوں میں وہ جملے میں کیا سناؤں جس سے آسمان اور زمین بھی ہل جائے. ایسے ایسے جملے اس وقت ہمارے نوجوان بچے بچیاں کہہ رہے ہیں. لہذا گالی گلوچ سے بھی ہمیں اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. اس لیے ایسے جملے سکھاؤ اور اپنے گھروں پر، اپنے دکانوں پر لکھو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، حیاک اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، السلام قبل الکلام. ایسے جملے اپنے دیواروں پر لکھو. ضرورت ہے میرے بھائی، وہ کم سے کم اس پہ نگاہ پڑھ کر اپنے بچے پڑھتے رہے اور ہماری بھی نگاہ جاتے رہے. آج ان چیزوں کا کوئی رواج نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ ایسے ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے. گندی گالیں ہمارے بچوں کی زبان پہ آ رہے ہیں، عورتیں اور بچوں کے اندر آ رہے ہیں. جس گلی کے اندر گالی گلوچ زیادہ ہوتی ہے، جس گلی کے اندر گندگی زیادہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا محلہ ہے. لا حول ولا قوت. ارے ہم سیاہ سفید کے مالک تھے، انگلی پکڑ کے چلانا جن کو ہم نے سکھایا تھا وہ دعویٰ کرے رہبری کا. ارے ہم سب کچھ تھے مگر اپنے تاریخ کو بھول گئے. اسی لیے میں نے وہ آیت تلاوت کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. دیکھو نہ بولو، ان کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے دین کو، شریعت کو، احکامات خداوندی کو، نبی کے پاک سنت و شریعت کو بھول کر جانور والی زندگی گزارے. تم ایسا نہ ہو جانا. اگر ایسا ہو جاؤ گے پھر اللہ کے نقد عذاب آئے گا. اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، شریعت بھول جاؤ گے، یہاں تک کہ مرنا بھی بھول جاؤ گے. ایک دن مرنا ہے نا بھائی. سامنے مت دیکھو، پیچھے بھی دیکھو. 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، کمروں میں گھٹنوں میں درد آ گیا. کیا وقت نہیں آیا مسلمانوں کو اب بھی جاگنے کا؟ کب تک ہم نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نبی کی سنت و شریعت کے خلاف زندگی گزارتے رہیں گے؟ وقت آ گیا. نوجوانوں، بھائیوں، ذمہ داروں، نیت کرو رحمت کا، برکت کا، عظمت کا، ہدایت کا. جہاں اللہ کی رحمتیں بڑھتی ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے. سب مجمع نیت کرو، ارادہ کرو، اس ماہ مبارک کا استقبال آج ہی سے کریں گے. اس کا استقبال ہے سب سے پہلے گناہ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. توبہ کا مطلب کیا؟ دونوں گال کو کلے سے مار لینا، دونوں ہاتھوں کو کلے سے مار لینے کا نام توبہ نہیں. جو گناہ آج سے ہو رہا ہے اسے چھوڑو، جو ہو چکا ہے اس پر ندامت کے آنسو بہاؤ اور پکی نیت کرو کہ آئندہ گناہ
नहीं करूंगा। ये 3 काम जो लोग करते हैं वो सच्ची तौबा तौबतुन नसूहा में शामिल होते हैं। लिहाजा आओ सच्ची पक्की हम तौबा करेंगे, उस माह मुबारक हम इस्तेकबाल गुनाहों से पाक साफ होकर करेंगे और इस बात की नियत करें, अपने मालिक को मनवाएं और राजी करें। आज के माहौल, आज का मौसम, ये बदलते हुए आसमान, ये बदलता हुआ माहौल, ये गर्मी सर्दी, कुछ माहौल ऐसे बता रहे हैं कि हमारा मालिक हमसे कुछ रूठा हुआ है। आज के कुछ हालात मुल्क के ऐसे बता रहे हैं कि हमारा अल्लाह हमसे रूठा हुआ है। कुछ हालात, कुछ वाकयात, कुछ परेशानी, मुसीबत, आलाम और हालात इस दुनिया के हमें बता रहे हैं हमारा अल्लाह हमसे राजी नहीं है बल्कि रूठा हुआ है। उसे राजी करने के लिए अल्लाह ने मौसम बहार, रहमत का महीना अल्लाह पाक अता करने वाला है। आओ मुसलमानों, सच्ची पक्की तौबा करो, नियत करो, इंशाअल्लाह हम पूरे महीने के रोजे रखेंगे। तैयार है इंशाअल्लाह? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और नियत करो पूरे महीने के तरावी पढ़ेंगे और पूरा कुरान सुनेंगे, सदका खैरात करेंगे, कुछ गुनाह से बचेंगे, दूसरों को गुनाह से बचाएंगे और अपने घरों में मुलाजिम काम कर रहे हैं उनको भी सहूलतें अता कराएंगे। अभी से तरतीब लगाएंगे कि इंशाअल्लाह कि हम नमाज की इस साल के रमजान को अपने जिंदगी का सबसे अच्छा रमजान बनाएं। और मैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं या जो 50-60 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, मालूम नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाएगा। कुछ है भाई, सूरज निकलता हुआ कोई देखने का दावा कर सकता है? किसी को कुछ पता नहीं है। मैं तमाम जिम्मेदारों से जो यहाँ बैठे हुए नूरानी मस्जिद में स्टेज पर जितने हाजी अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, जितने जिम्मेदार बैठे हुए हैं, मैं तमाम जिम्मेदारों से, बुजुर्गों से दरखास्त करता हूँ, इस साल नियत करो, मालिक का चौखट पकड़कर आखिरी अशरे में 10 दिन ऐतकाफ बैठने की नियत करो। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है भाई उसके लिए? हमारे बुजुर्ग तैयार है? तैयार है भाई? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। 10 दिन अगर आप मालिक के दरबार पर बैठकर अगर आंसू बहाएंगे, सारे दरवाजे हमने खटखटाए, किसी से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, ना होने वाला है, बस होगा तो मालिक के दरबार से होगा। तमाम बुजुर्गान तीन इस वक्त जो जिम्मेदार बैठे हुए वो नियत करो आखिरी अशरे का एहतिकाफ भी करेंगे। हमारे नौजवान भी नियत करें, कम से कम 3 दिन बैठेंगे, ये भी ना हो सके तो कम से कम 1 दिन तो एहतिकाफ जरूर बैठेंगे। और साथ ही साथ हम आपसे एक आखिरी दरखास्त करते हैं, माशाअल्लाह हमारे शहर में उलमा है, हुफ़ाज़ है, माशाअल्लाह मेहनत हो रही है, मकतब चल रहे, मदरसा चल रहा है, उलमा हुफ़ाज़ है, मगर हम दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अतराफ देहातों में जाकर देखें। अपने अतराफ देहातों में यही 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर पे देहातों में जाकर देखो, शिर्क बिदात की नदियां बह रहे हैं। अब तक कई बच्चे कुरान को देखे नहीं है, अब तक नमाज सही नहीं है, औरतों को वुज़ू गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, हम अपने आप को मोहताज बनकर इस दावत तबलीग का काम, मौलाना सईद अहमद खान साहब ने लिखा है, अगर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने कब्र से उठकर अगर आकर कहे कि ये काम गलत है, अब मत करो, क्या छोड़ोगे? छोड़ोगे? मेरे भाई ये काम मौलाना इलियास का नहीं है, ये काम तो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। इस काम को करना है, इस रास्ते में रोना है, मानना है, इताअत के साथ, मशवरे के साथ, कुर्बानी के साथ, उसूल के साथ इंशाअल्लाह हम चलते रहेंगे। उसके लिए सब नियत करो इंशाअल्लाह माह मुबारक में एक 3 दिन की जमात बनाकर हम अतराफ देहातों के अंदर इंशाअल्लाह वहाँ नमाज की और रमजान की, एहतिकाफ की, अपने बच्चों की दीनी तरबियत और तालीम की इंशाअल्लाह फिक्र दिलाएंगे। उसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह? 3 दिन के लिए सब तैयार हैं? कोई हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कल तो गिरफ्तारी नहीं होगी आपके, कल तो पकड़े नहीं, अपने तरतीब से 3 दिन जाना है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के हाजिरी को कबूल फरमाए। मासूम बच्चों पर माशाअल्लाह हमारे इस मकतब के हुफ़ाज़ उलमा ने, जैसे खुसूसी तौर पर कारी मुनाज साहब, मौलाना दाऊद साहब, मौलाना महबूब साहब, हाफिज उस्मान साहब ने बड़ी मेहनतें की। इन बच्चों के सीनों में माशाअल्लाह ये बहुत कीमती बातें जमा फरमाए आपके सामने उन्होंने पेश किया है। जैसे मैंने अर्ज किया कि आप जिम्मेदारी बढ़ गई हमारी जिम्मेदारों की, वो मकतब की फिक्र करें, घर घर जाएं, इस मकतब को कायम और दायम रखें, साथ देते रहें। फिर इंशाअल्लाह हमारी बस्ती के हर मस्जिद में मकतब कायम होगा। तो फिर एक दिन आएगा कि बिड़की की बस्ती नहीं रहेगी, बगदाद की बस्ती रहेगी इंशाअल्लाह। बगदाद की बस्ती कब बनेगी? सब मिलकर इज्तिमाइयत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, नफरत, अदावत, हसद, कीना, कपट, नामो-नमूद न हो, नामो-नमूद न हो, अल्लाह का डर हो, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मेरा मालिक मुझे देख रहा है। नामो-नमूद अगर होगा तो सूखी घास को गाड़ी खींचकर आग लगाने से जैसे सूखी घास जल जाती है, वैसे हमारे नामे अमाल खत्म हो जाते हैं।
तीसरी बात, सारे जिम्मेदार जितने मौजूद हैं, ये मकसद सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि माशाल्लाह यहाँ के उलमाए कराम नौजवानों के लिए भी तालीम बालिगान की फिक्र कर रहे हैं। आप तमाम हजरात भी दीन के इल्म सीखने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और चौथी बात, दीन का काम करने वाले, चाहे मदरसे के हो, मस्जिद के हो, मकतब के हो, जो भी काम करने वाला होता है, उनके लिए कुछ मुसीबत की, परेशानी की, आजमाइश की घड़ी आते हैं। कुछ बेवकूफ नाअहल होते हैं जो फितना परवर होते हैं, मसाइल और हालात और परेशानी उम्मत के अंदर पैदा होते रहते हैं, उसे हिल्म और बुर्दबारी के साथ बर्दाश्त करते हुए अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये चार बातें मैंने आपके लिए भी जिक्र किया, चार बातें मैंने अपने वालिदैन के लिए भी जिक्र किया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मकतब की मेहनतों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, हमारी बस्ती के हर मस्जिद में मकतब कायम फरमाए, और इस मकतब के सिलसिले में जिन्होंने जिस एतबार से भी हमारा ताउन किया है, इस मकतब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल